الیکشن کمیشن ارکان کی تقرری کا معاملہ ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے ارکان 26 جولائی 2021 کو ریٹائر ہو چکے ہیں۔ 41 روز گزر گئے ہیں اور آئین کے مطابق یہ تقرری 45 دن کے اندر ہونی ہے۔ اسی معاملے کو لے کر وزیر اعظم عمران خان نے شہباز شریف کو خط بھی لکھا ہے، نام بھی تجویز کیے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری اور شہباز شریف کے درمیان رابطہ بھی ہوا ہے۔ حبیب صاحب، یہ آئینی معاملہ ایک بار پھر اس میں ہم دیکھیں گے کہ کوئی کھینچا تانی ہو رہی ہے یا پھر یہ خوش اسلوبی سے طے آ جائے گا کہ کون سے نام وہ نامزد ہونے چاہیے؟ ویسے یہ جس انداز سے یہ واقعات ہو رہے ہیں نا، جب 18ویں ترمیم میں یہ شامل کیا گیا کہ ایک میننگ فل کنسلٹیشن کے بعد پھر اس میں عدالتی فیصلے بھی موجود ہیں کہ پرائم منسٹر اور حزب اختلاف کی ایک بامانی مشاورت کے بعد لوگوں کو لگایا جائے گا، تو جب یہ آ رہی تھی تجویز سامنے تو ہم اس وقت بطور جمہوریت پسند بڑے خوش ہو رہے تھے۔ ہم سب کو یہ لگ رہا تھا واہ 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 واہ، کمال ہو گئے، یہ ہے پاکستانی جمہوریت کی پختگی۔ لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ پاکستانی جمہوریت کی پختگی انہی نالائکوں کے ہاتھ میں آنی ہے جن سے ہمیں گزشتہ 74 سال سے واسطہ پڑا ہوا۔ ٹھیک ہے، 1 2 4 کو نکال کے، چونکہ ہم ایک نالائکستان ہیں تو ہمارے ہاتھ بہت اچھا ٹول بھی آ جائے تو ہم نے اس کو برباد کرنا ہے۔ اب آپ ذرا دیکھیے، ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ ہیں 2 لوگ، کون کون؟ عمران خان صاحب بھی اور شہباز شریف صاحب بھی۔ ان سے پہلے چلے جائیں، جو یوسف رضا گیلانی صاحب اور قائد حزب اختلاف تھے ہمارے جو چودھری نثار صاحب، اس وقت کیا ہوا تھا؟ اس وقت بھی یہ ہوا تھا کہ وزیر اعظم صاحب نے انہیں کہا کہ اچھا جی میں تو اس کو لگانے لگا ہوں اور یہ کنسلٹیشن ہو گئی۔ وہ پھر عدالت گئے اور نیب کے چیئرمین کی تقرری ایک مذاق بن کے رہ گئی، یاد ہے آپ کو؟ جی بالکل، اس ترمیم کے بعد بھی۔ اس کے بعد پھر چونکہ 3 مہینے میں 4 نیب کے چیئرمین کبھی آ رہا ہے کبھی جا رہا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد بھی جب نواز شریف صاحب کی حکومت آئی تو پہلے ہی سیٹنگ ہو جاتی تھی، لیکن بہرحال مشورہ ہو جاتا تھا کیونکہ کچھ سمجھ آ گئی ہوئی تھی۔ خیر وہ ہو گیا۔ اس کے بعد جب سے عمران خان صاحب آئے ہیں اس وقت سے کیا ہو رہا ہے ہمارے ہاں اتنے محترم عہدوں پر تقرریاں ایک مذاق بن کے رہ گئی۔ آپ چیف الیکشن کمشنر کی تقرری دیکھ لیں، اس کے بعد جو کچھ ہوا، اور اب بھی جو کھپ پڑی ہوئی ہے، آپ خط لکھ رہے ہیں، بھائی یہ وہ کام ہوتے ہیں جب آپ شرفاء کو، اتنے سینئر لوگ ہیں، میں ان کو دیکھ رہا تھا، احسن محبوب صاحب کون ہے؟ سابق آئی جی، ٹھیک ہے، ان کا نام دیا ہوا ہے۔ ایک وکیل صاحب ہیں، ان کا بھی نام دیا ہوا ہے۔ ایک سابق افسر ہے، فیڈرل سیکرٹری ہے، ان کا بھی نام دیا ہوا ہے۔ کے پی کے جو مجھے موجودہ جو وہاں پہ کے پی کے پی ایس سی یعنی پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین ہیں، ان کا بھی نام آیا ہوا ہے۔ جب ایک سابق جج صاحب کا نام آیا ہوا ہے۔ اب جب آپ اتنے محترم لوگوں کے نام دے دیتے ہیں اور ان کا پھر آپریشن کے لیے کھلا چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ بھی کریں، اب ہوگا کیا؟ پریکٹیکلی کیا ہوگا؟ ایک نام پنجاب سے مان لیا جائے گا اپوزیشن کا، ایک نام اس طرف سے مان لیا جائے گا کے پی سے گورنمنٹ کا۔ تو بھائی آپ پہلے یہ چھپ چھپا کے آرام سے سیٹل کر لیں۔ آپ نے ضروری لوگوں کے اوپر کوشچن اٹھوانے ہیں، تو لہٰذا نالائکوں کے ہاتھ میں جب معاملہ آیا ہوا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ پھر شرفاء کی دستاریں اسی طرح اچھلتی۔ اب آپ پوچھیں گے خبر والی بات یہ تو تھی اصولی، اب خبر والی بات یہ کہ یہ 6 نام آئے کہاں سے؟ وزیر اعظم تو شاید ان میں سے کسی کو نہیں جانتے، تو 6 نام آئے ہیں 2 آدمیوں کی طرف سے۔ وہ کون؟ اب وہ پوچھو کون ہے؟ اب ایک نام ہے جو ہمارے فواد چودھری صاحب۔ فواد چودھری صاحب نے بڑے سٹل طریقے سے یہ نام آگے دے دیے ہیں۔ اور مجھے تو اتفاق ایسا ہے کہ مجھے ان سارے ریلیشنز کا بھی اور نیٹ ورک کا بھی پتہ ہے، لیکن خیر اب میں وہ کیا عرض کروں۔ اچھا، آپ اس کو سہولت کے لیے جیلم نیٹ ورک کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اب آپ آگے آ جائیں۔ لگا شاید آپ نہیں بتائیں گے۔ نہیں، جیلم نیٹ ورک تک کی بات ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد دوسرے نام کہاں سے آئے ہیں؟ جو کے پی سے آئے ہیں۔ کے پی سے ہمارے عزیز دوست، ہمارے وزیر اعظم کے میر منشی جناب پرنسپل سیکرٹری اعظم خان صاحب کی طرف سے آئے ہیں۔ اچھا، اور ان ناموں کی اگر ڈیٹیل میں جاؤں میں تو آپ کو جب بتاؤں کہ کس کا تعلق کس سے ہے، کون کیسے اس لسٹ میں آیا ہے اور حتمی طور پہ کون ہوگا، تو آپ کہیں گے اچھا سارے ہی نالائق ہیں۔ تو میں آپ کا کہہ رہے کہ جو نام تجویز کیے گئے یہ نام بھی اس عہدے کے مطلب نہیں، میں تجویز کرنے والوں کی بات کر رہا ہوں۔ ناموں پہ میں اعتراض نہیں کر رہا، ٹھیک ہے؟ ان ناموں کی ایک مشترکہ خصوصیت ہے، لیکن وہ بھی خیر اس کو چھوڑ دیں۔ اچھا، اس مشترکہ خصوصیت پہ بھی میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں آپ کا حسن ظن قائم رہنے دینا چاہتا ہوں کہ یہ نام میرٹ پہ آئے تھے۔ ٹھیک ہے، ساتھ صاحب آپ کی جانب آئیں گے۔ اس سے پہلے بھی جب آئینی معاملہ آیا، چیف الیکشن کمشنر کا معاملہ تھا، سندھ اور بلوچستان کے ممبران کا تقرر ہونا تھا، وہ معاملہ بھی 1.5 سال تک لٹک گیا۔ اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ آئینی مرحلہ جو ہے وہ خوش اسلوبی سے طے پا جائے گا؟
دیکھیں ڈیموکریسی خوش اسلوبی نکالتے ہیں. ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. میں تو اس بات میں یقین رکھتا ہوں کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. آئین پاکستان کے کو اور 18ویں ترمیم کو ریکنسیڈر، 18ویں ترمیم کے اندر بہت سے، میں تو ناقد ہوں اس ترمیم کا، اور میرے خیال میں اس میں بہت سے مسائل ہیں. 63A کے اوپر ہم پہلے بات کر چکے، جو ڈیفیکشن کلازز والی بات ہے. آپ کو میں نے اس طرح کی ایگزامپلز دیں کہ وہ ایک 18ویں ترمیم کے بعد ایک بچہ جو ہے وہ ٹرین کے ٹریکس کے اوپر آ کے وہ بیچارہ جاں بحق ہو گیا، تو پتہ چلا کہ وہ ٹرین کی جو پھاٹک تھا اس کا گیٹ نہیں لگا ہوا تھا. تو ریلوے والوں سے پوچھا کہ جی یہ کیا چکر ہے؟ انہوں نے کہا جی پھاٹک جو ہے وہ ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے پاس آتا ہے، جو ٹرین کا ٹریک ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس آتا ہے. تو 18ویں ترمیم کے اندر جو ڈسٹریبیوشن آف پاورز ہوئی اس میں ٹرین کا ٹریک وفاقی حکومت کے پاس تھا، لیکن پھاٹک لگانا جو ہے وہ صوبائی حکومت کے پاس تھا، اور اس وجہ سے اس بچے کے جاں بحق ہونے کے باوجود کوئی بھی قصوروار نہیں تھا. ایک نے دوسرے کے اوپر ڈال دیا، دوسرے نے پہلے کے اوپر ڈال دیا. 18ویں ترمیم کے بہت سی اچھی باتیں بھی ہیں، لیکن اس میں بہت سے مسائل ہیں، اور ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے انٹلیکچولی اپنے ذہن سے ہم نے ایک ایسا سسٹم بنایا جو کہ آن پیپر تو ٹھیک لگتا ہے، بڑی اچھی بات ہے. لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن بیٹھ کے متفقہ طور کے اوپر کچھ چیزیں نامنیٹ کرتے ہیں، الیکشن کمیشن کو نامنیٹ کرتے ہیں، نیب کو نامنیٹ کرتے ہیں، انٹرم گورنمنٹ کو نامنیٹ کرتے ہیں، اس طرح کی 2-4 چیزیں. لیکن جب آپ اس کو پریکٹیکل اس کے اندر لے کے آتے ہیں تو ان 3 سالوں میں سے کم 2.5 سال تو ایسے تھے جب لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن ایک دوسرے سے بات کرنے کے روادار نہیں تھے. اب بھی نہیں، ابھی بھی یہ بس خط و خطابت ایک کانسٹیٹیوشنل میکنزم کے تھرو ہو رہی ہے. جو کنسلٹیشن ہونی چاہیے، جو اسپرٹ تھی آئین کی کہ بھئی ایک اپوزیشن کو اور لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن کو اس لیے بٹھایا تاکہ کوئی یہ شک نہ کر سکے کہ لوگ کلین ہے یا نہیں ہے. اسی لیے بٹھایا کہ جی کوئی شک نہ کر سکے کہ لوگ کلین ہیں یا نہیں ہے. اپوزیشن کا بھی خیال ہے کہ بندہ ٹھیک ہے، گورنمنٹ کا بھی خیال ہے بندہ ٹھیک ہے، اس لیے اس بندے کو لگا دیا. ایسے ہی ہوا. بالکل. تو چیئرمین نیب کے اوپر کتنی تنقید ہوئی؟ کیا وہ اپوزیشن اور لیڈر آف دا ہاؤس نے مل کے نہیں لگائی تھی، بلکہ نواز شریف صاحب کے لیڈر آف دا ہاؤس، نون لیگ کے لیڈر آف دا ہاؤس اور اس وقت کی اپوزیشن نے مل کے لگائی. پھر وہی لوگ جو لگانے والے تھے وہ ان کے اوپر ناقد اور تنقید کرنا شروع ہو گئے. چیف الیکشن کمشنر کو، جس کو اس گورنمنٹ نے لگایا تھا، لگانے کے بعد ان کے اوپر تنقید کرنی شروع کر دی. خود حکومت نے شروع کر دی. اسی طرح جس طرح چیئرمین نیب لگانے کے بعد خود نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ نے ان کے اوپر تنقید شروع کر دی تھی. تو یہ اس مشینری کا مقصد یہ تھا کہ جب آپ دونوں آپس میں مشاورت کر کے، اپوزٹ پولیٹیکل اینڈ سے آپس میں مشاورت کر کے کچھ لوگوں کو لگا دیں گے تو پھر ان کے اوپر اس طرح کی تنقید نہیں ہوگی جو کہ تنقید برائے تنقید. اگر کوئی کام کریں گے تو پھر بات ہوگی، ورنہ ان کو آپ کنٹروورشل نہیں بنائیں گے. لیکن اس سسٹم کے انٹلیکچوئل کانسیپٹ اور پریکٹیکل اپلیکیشن میں بہت بڑا فرق ہے. پریکٹیکلی ہم اس پر امپلیمنٹ کیوں نہیں کر رہے؟ صاحب اس کا جواب لیں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا.